بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المزارعہ، یہ کتاب ہے مزارعہ کے بارے میں۔ مزارعہ باب مفاعلہ سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ مزارعہ کے لغوی معنی ہے زمین میں بیج ڈالنا، زمین میں، اور اصطلاح میں کہتے ہیں ہی عقد الزرع ببعض الخارج، کہ کھیتی باڑی کا عقد ہے پیداوار کے حصے کے بدلے میں۔ پیداوار کے حصے کے یعنی زمیندار حالی کو دیتا ہے زمین کہ کیا ہے کہ جو پیداوار ہوگی وہ آدھو آدھو وہ کیا ہوگی، بات آگے سمجھ۔ دیکھو امام صاحب کے یہاں مزارعت جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع کیا۔ مختلف قسم کی بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع ہے، مخابرہ، منابضہ اور کیا، اور محاکلہ، یہ ساری بے جو آپ خود میں ان کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور شرح کے اول میں پڑھو گے کتاب اور بھائیوں میں۔ ان میں ایک مخابرہ کا لفظ ہے، مخابرہ مزارعہ ایک ہی بات آگے سمجھ میں۔ صاحبین کہتے ہیں جائز ہے، صاحبین کہتے ہیں جائز۔ ان کی دلیل بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے معاملہ کیا زمین کا بعض خارج کے بدلے میں، یعنی جو پیداوار ہو خارج بنا پیداوار کے کچھ حصے کے بدلے میں۔ پتہ چلا کہ پچھلی والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ یا اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ، مزاربت کے ساتھ، کہ مال ایک کا محنت دوسرے کی نفع آدھو آدھ، اور یہاں پر بھی کیا ہے، زمین ایک کی محنت دوسرے کی نفع آدھو آدھ، جو بھی نکلے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ اور امام صاحب کی ایک اور عقلی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کفیز الطحان کی معنی میں ہے۔ کفیز الطحان کسے کہتے ہیں کہ آٹا پیسنے کے لیے 2 چکی بے 1 مڑ، اور مزدوری میں سے کہو کہ 5 کلو آٹا تو لے لے، تو جو اسی کی محنت سے چیز بنی ہے وہ چیز مزدوری میں دینا یہ صحیح نہیں ہوتا، اس کو کفیز الطحان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر اسی کی محنت سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ نہیں دے سکتے اجرت میں غیر، لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے اور مزارعت جائز ہے۔ عقد الزرع ببعض الخارج، وہ کھیتی باڑی کا عقد ہے بعض پیداوار کے بدلے میں۔ ولا تصح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور صحیح نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لما روی ایسے کہ روایت کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہا عن المخابرہ، جو آپ نے منع کیا کس سے، مخابرہ سے۔ اور دوسرا وَلِأَنَّهَا اسْتِجَارُ الْأَرْضِ، کیونکہ یہ کرائے پر لینا ہے زمین کو، بِبَعْضِ مَا خَرَجَ مِنْ عَمَلِهِ، بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِهِ، اس کے بعض کے بدلے میں جو اسی کے عمل سے نکلے، اسی کی محنت سے۔ فَكَانَ فِي مَعْنَى کفیز الطحان، یہ کفیز الطحان کی معنی میں۔ وصحت عندهما، صاحبین کے یہاں صحیح ہے، وبه یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جائے، لتعامل الناس، دلیل حدیث بھی ہے، کیا ہے کہ اہل خیبر کے ساتھ معاملہ فرمائے، اور دوسری دلیل تعامل الناس، لوگوں کا تعامل ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ تو تعامل کی وجہ سے اس مسئلے کو ترجیح، جواز والی صورت کو ترجیح دی جاتی ہے، جب حدیث میں بھی ثابت ہو دونوں چیزیں ہوں اور لوگوں کا تعامل ایک طرف ہو تو تعامل الناس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ وَلِلْاحْتِيَاجِ بِهَا، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اب زمیندار خود ہار پا تو نہیں کرے گا نا، زمیندار خود ہاری تو نہیں بنے گا۔ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْمُزَارَبَةِ، اور اس کو قیاس کیا ہے کس پر، شرائط آگے بتا رہے ہیں، تقریباً 9 شرائط ہیں مزارعت کے صحیح ہونے۔ ایک کیا، زمین قابل زرع ہو، دوسرا عاقدین قابل عقد ہو، عاقل بالغ مسلمان، سمجھا، عاقل بالغ مسلمان، عاقل بالغ، سمجھا، اور دوسرا کہ مدت مقرر ہو، 3، چوتھا بیج کون ڈالے گا یہ مقرر ہو، 5واں بیج کی جنس کون سی ہو، ٹھیک ہے، 6واں پیداوار میں شرکت ہو،
پیداوار میں شرکت ہو، اور وہ شرکت شائع ہو، شرکت کیا ہو یعنی معین نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ کتنے ہو گئے 7. اور اس کے بعد کیا ہے جنس معلوم ہو کہ پیداوار کیا کرے گا، یہ بتائی نہیں بتائی. ہاں نمبر 8 تخلیہ، کیا تخلیہ. اور نمبر 9 تم نے گنی صحیح نہیں ہے، آگے دیکھو. حصہ متعین ہو گیا نا، حصہ متعین اور حصہ شائع، یہ بتا صحیح دونوں بتائی. دیکھو بشرط صلاحیت الارض للزرع، نمبر 1 کہ اس شرط کے ساتھ کہ زمین کھیتی باڑی کی صلاحیت رکھے، واہلیت العاقدین اور دونوں عاقد اہل بھی ہوں. نمبر 3 ذکر المدہ، مدت ذکر، کتنی مدت کے لیے زمین دے رہا ہے ہارپے پہ. نمبر 4 ورب البذر، بیج کا مالک، بیج کون ڈالے گا. وجنس، اور بیج کا جنس کیا. وقسط الآخر، اور دوسرے کا حصہ 6 ہو گئے نا. 7 والتخلیہ بین الارض والعامل، ٹھیک ہے کہ تخلیہ کرے زمین اور عامل کے درمیان، ٹھیک ہے یہ ہو گئے 7. نمبر 8 شرکت ہو خارج پیداوار کے اندر، کیا ہو پیداوار کے اندر. اور تیسرا 9ویں یہ ہے کہ حصہ جو ہے وہ کیا ہو شائع ہو، متعین 9 پوری ہو. سمجھا. فتبطل ان شرط لأحدہما قفزان مسمات، پس مزارعت باطل ہو جائے گی اگر شرط قرار دیا ایک کے لیے مقرر کفیل. مقرر یعنی کہا کہ بھائی 10 من میں لوں گا، بقایا جو نکلی اس میں سے آدھا. ہو سکتا ہے ہو پیداوار ہی 10 من ہو، پھر اس بیچارے کا محنت کہاں جائے گی. نہیں سمجھا. او یا ما یخرج من موزن معین، یا اس ایکڑ کی پیداوار میں لوں گا، بقایا آدھو آدھ، یہ بھی صحیح ہے. ہو سکتا ہے اسی سے پیداوار ہو، اس میں سے نہ ہو. بات آئی سمجھ میں. او رفع رب البذر بذرہ، یا نکالے گا بیج والا اپنا بیج، اس کے بعد بقایا آدھو آدھ ہوگی، یہ بھی صحیح کیونکہ معین ہو گیا نا. پھر بھی کیا ہو گیا، ہو سکتا ہے بیج کی جتنی پیداوار ہو تو پھر نہیں. او رفع الخراج، یہ خراج سے مراد ٹیکس نکالا جائے گا. پھر ٹیکس سے مراد وہ ٹیکس ہے جو متعین ہو، جو کیا ہو متعین سے مراد کیا ہے کہ بھائی اس زمین پہ 10,000 ٹیکس ہے، کیا تو یہ جائز نہیں، اس کو نکالنا جائز ہے کیونکہ ہو سکتا ہے 10,000 کی گندم ہو ٹوٹل. ہاں اگر خراج سے مراد خراج متعین نہیں ہے بلکہ کیا ہے شائع ہے کہ جو بھی نکلے گا اس کا عشر یا اس کا 10واں حصہ لیں گے تو پھر جائے. پھر کیا ہے کیونکہ 10واں حصہ جتنی بھی پیداوار ہو اس کا 10واں حصہ. اور رفع الخراج کیا ہے، خراج کو اٹھایا جائے گا. وہ تنصیف الباقی، باقی کو ادا کریں گے. ھذا اذا کان الخراج خراجا موظفا، یہ اس صورت میں جب خراج کیا ہو معین ہو. اما اذا کان الخراج خراجا مقاسمۃ، بہرحال جب خراج مقاسمہ ہو یعنی شائع ہو، کر ربع والخمس، جیسے ربع اور خمس ہے، لا یفسد العقد، تو عقد فاسد ہے نہیں ہوگا. کما شرط رفع العشر، جیسے کہ شرط قرار دیا جائے عشر کے نکالنے کا، ٹھیک ہے کہ پہلے عشر نکالیں گے بقایا ادوار. لأن هذا لا يؤدي الى قطع الشرکت، کیونکہ یہ قطع شرکت کی طرف نہیں لے جاتا. بات آگے سمجھ میں. چلو بھائی تکرار کرو. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.